لباس وغیرہ کی بات کی ہے، تو یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ نے یہ باتیں کیوں نہیں بتائی تھیں، ہمیں بھی تو حساب دینا ہے نا۔ لیکن اس کا کوئی حل بھی بتا دیں، اس کا حل بھی بتا دیں۔ تو میں نے ان کو حل بتایا، ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک کرتا لے لیں، ایک کرتا صاف ستھرا کرتا رکھا کریں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس وہ آپ کرتا پہنا کریں اور مسجد آ جایا کریں۔ میں نے کہا ہاں یہ زبردست بات آپ نے کی، وہ خوش ہو گیا۔ وہ اگلی نماز میں ماشاءاللہ مسجد میں موجود تھا۔ تو حل بھی تو ہے نا۔ اب یہ جو حضرات ہمارے پولیس میں ہیں یونیفارم پہننی پڑتی ہے، آرمی میں ہیں یونیفارم پہننی پڑتی ہے، یہ بینکوں کے اندر جو ملازمت کرتے ہیں ان کو بھی پینٹ شرٹ ٹائی لگانی پڑتی ہے۔ تو اب تنگ لباس ہے یہ، اس کے اندر وہ علامت پائی جاتی ہے کہ انسان جب رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو حفظ کی حیت نظر آتی ہے، تو ایسے لباس کے اندر نماز مکروہ ہے۔ لیکن اب میں پھر وہ بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو اپنی زینت لے لو۔ زینت سنت لباس ہے، اس لیے کہ جس سے محبت ہو اس کی جتنی تعریف کریں گے اس کی محبت میں اتنا اضافہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بات سچی ہے، ہمیں اس سنت سے محبت ہے، اس لباس سے محبت ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ پینٹ شرٹ پہنا کریں، کبھی نہیں، سنت کو چھوڑ کے لانا، سنت سے ہمیں محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کو اختیار کرتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کو پولیس میں کام کرنے کا موقع مل جائے یا آپ کو فوج میں کام کرنے کا بڑا ہمارا ادارہ متبرک ادارہ ہے اس میں موقع مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی یونیفارم پہنیں گے، یونیفارم پہنیں گے، پھر نماز کے وقت کیا کریں گے؟ ہم ایک کرتا رکھیں گے اور وہ کرتا کھلا ڈلا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ جب نماز کا وقت ہوگا ہم مسجد میں آئیں گے اور وہ کرتا پہنیں گے اور اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں گے۔ کیا مشکل ہے؟ یہ حل بتا دیا نا، اب مکروہ نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں جو دوسری بات، ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ عذر کی وجہ سے کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلے کو یاد رکھیں آپ، ایک شخص کا عذر ہے، اب اس کا جیسے یونیفارم کی میں نے بات کی، یونیفارم پہننی پڑتی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کے پاس کرتا بھی نہیں ہے تو آپ کو عذر ہے تو اب آپ نماز پڑھیں گے تو کراہت ختم ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے، اس لیے کہ ہم شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس بات کو ذرا پچھلے جمعے والی بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں سنت لباس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کرتا ایک پہن لینا کیا مشکل ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ہو سکے تمہیں اللہ نے وسعت دی ہو، مفہوم حدیث کا، تو جمعے کے لیے ایک کرتا سلوا کر رکھ لیا کرو، جمعے کے لیے ایک کرتا سلوا کر رکھ لیا کرو۔ اس لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ کرام جو خطیب حضرات ہیں وہ جمعے کے دن ایک جبہ پہنتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک خوبصورت جوڑا سی کر رکھ لیں اور اس خوبصورت جوڑے میں اللہ کے دربار میں ہم جمعے کے دن پیش ہو جائیں، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ہمارے دل میں اگر اہمیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور میں اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں کہ اللہ مجھے پسند فرما لے، میری نماز قبول ہو جائے، میرا خیال میں مشکل نہیں ہے۔ آج سے ہم جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ جمعے کے لیے سفید جوڑا سلوا کر رکھتے تھے اور وہ خاص اس جوڑے کو پہن کر خوشبو لگا کر، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، وہ آتے تھے جمعے کا بڑا ہی اہتمام کرتے تھے، ٹوپی بھی رکھتے تھے۔ جن کو عادت نہیں، سنت تو ہے کہ سر کو ڈھانپ کے رکھا جائے، امامہ باندھا جائے، یہ امامہ سنت استمراری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ پہنا ہے۔ ٹوپی بھی پہنی ہے، گھر کی ٹوپی ذرا سر پہ لگی ہوئی اور باہر کی ٹوپی، سفر کی ٹوپی ذرا کھڑی ہوئی،
ایسی ٹوپی بھی آپ نے سر پر پہننی ہے۔ لیکن امامے کے بارے میں حدیث بھی ہے، فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ صرف ٹوپی پہنتے ہیں اور یہ نصارہ صرف امامہ باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے، تو فرمایا کہ تم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا کرو، ان کی مخالفت کیا کرو۔ اور حلم میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جمعے کے دن امامہ بھی باندھ لیں گے تو اللہ کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ بن جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے۔ پھر نماز سے پہلے کی شرائط، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، کپڑے سنت کے مطابق ہوں، ٹوپی بھی اور امامہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، اور پھر وقار کے ساتھ چلتا ہوا آئے۔ گھر سے مسجد تک بھاگ کر آنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وقار کے ساتھ آئے۔ نماز وقار سکھاتی ہے، حج اور عمرہ عشق سکھاتا ہے، محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ حج اور عمرہ وہاں دوڑنا ہے دیوانوں کی طرح، لیکن یہاں وقار کے ساتھ آنا ہے۔ پھر وقار کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔